وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ مقدس محفل درس قرآن کے مقدس عنوان سے سجائی گئی. اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، مل بیٹھنا اپنی رحمت سے قبول و منظور فرمائے. غالباً اس درس کا جو عنوان اور موضوع تجویز ہوا وہ ہے شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا تعلق اشاعت التوحید و سنہ سے
میں پیدا ہی اشاعت التوحید کے گھر میں ہوں۔ ہماری جماعت کا کوئی بھی خطیب ہو، واعظ ہو، مقرر ہو، جس عنوان پہ بھی گفتگو کرے گا تو وہ دلائل کے لیے سہارا لے گا اللہ کے قرآن کا، اور میرے آقا کے مستند فرمان کا۔ میں بھی مختصر سے وقت میں اپنے آقا کی عظمت کو بیان کروں گا قرآن کے دلائل سے۔ کوئی بندہ میرے آقا کی کما حق تعریف نہیں کر سکتا۔ کوئی عالم ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی نعت خوان، کوئی مصنف ہو، میرے آقا کی تعریف کرتے کرتے جتنا بھی اونچا چلا جائے وہ کما حق میرے آقا کی تعریف ہو نہیں کر سکتا۔ حافظ شیرازی نے میرے آقا کی عظمت پر پورا دیوان لکھ دی۔ آخر میں آ کے حافظ شیرازی نے کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر۔ اے جنہ سبحان اللہ کیا انہوں نے سمجھ آ گئی؟ سمجھ کو نہیں۔ جب میں ترجمہ کروں گا تو پوری مسجد سبحان اللہ سے گونجے گی انشاءاللہ۔ اے سب جمیلوں سے بڑھ کے جمیل، سب حسینوں سے بڑھ کے حسین، پوری انسانیت کا سردار، میں تیرے چہرے کو دیکھتا ہوں، تیرے چہرے کی رانائی دیکھتا ہوں، اس کی رونق دیکھتا ہوں، اس کی چمک دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ 14ویں کا چاند تو چمک تیرے چہرے سے مانگ کے لے گیا ہے۔ یہاں تک پہنچ کے پھر حافظ کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جس طرح تیری تعریف کرنے کا حق ہے نا وہ ممکن ہی نہیں، بس یہ کہا جا سکتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی، ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، افضل اور ایک رب سے کم اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آمنہ کا لال ہی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہی کما حقہ تعریف کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے ذہن میں یہ کبھی نہیں گیا بھائی مجمع تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، سننے والے تھوڑے سے باذوق ہونے چاہیے۔ 10 بندوں کو سنانا بھی دین ہے اور 10,000 کو سنانا بھی دین ہی، ایک ہی جیسا معاملہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو، کاریگر بہتر جانتا ہے میں نے اس میں کیا خوبیاں رکھی ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں اس میں، یہ کاریگر بہتر جانتا ہے۔ یہ مولانا امتیاز صاحب ہمارے ساتھ آئے، ان کا فرنیچر کا ایک بڑا کارخانہ ہے۔ جب ہم فرنیچر مارکیٹ میں جاتے ہیں، وہاں ہم صوفے دیکھتے ہیں، ان کی پوشش دیکھتے ہیں، ان کے ڈیزائن دیکھتے ہیں، وہ دل موہ لیتے ہیں۔ بندہ خرید کے لے آیا، بیٹھک میں سجایا، سال 2 سال کے بعد جو پوشش ادھڑی نا، وچوں کے نکلے، ترکیاں یا ٹاکیاں، اجڑے یا فوم، ٹوٹیاں یا لکڑیاں، کاریگر سے پوشیدہ نہیں تھا، مجھ سے یہ پوشیدہ تھا۔ کاریگر جانتا تھا کہ اس میں کیا خامی ہے، کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو کہ میں نے اس کو کیسے بنایا۔ میں اکثر تقریروں میں مثال دیتا ہوں کہ جو میری مسجد کا ممبر ہے نا، یہ آج سے 24 سال پہلے بنا تھا، چنیوٹ کے ایک مستری نے بنایا۔ اس وقت اس پر 75,000 روپے خرچ آیا۔ ہون دے 75,000 نہیں، چوکتے ہی کر گئے ہو، اس زمانے کے 75، 80 سال عمر ہوگی اس کاریگر کی، چنیوٹ کا وہ کاریگر تھا۔ کہتا ہے میں نے ممبر بنا کے دکان میں رکھا نا، سامنے سے ایک سنارا گزرا، فیصل آباد کا تھا، اس نے ممبر کو دیکھا، وہ اندر چلا آیا، اس آخیا بزرگو سونے دا کام لکڑی تے کر دیتا ہی۔ تو مجھے وہ بزرگ کہتا ہے مولوی جی اس ممبر نو کوٹھے تو سٹو، ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گا، چول اپنی جگہ تو نہیں ہلے گی۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے چول کیسے فٹ کی ہے، اس لیے اس نے چیلنج کیا بھئی چول نہیں اپنی جگہ سے ہلے گی۔ کاریگر بہتر جانتا ہے اپنی بنائی ہوئی چیز کو۔ اگر یہ بات صحیح ہے نا تو پھر بندیالوی کہتا ہے جس رب نے میرے نبی کو بنایا ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے کہ میں نے محمد کو کیسے بنایا ہے، صلی اللہ علیہ، اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیسے بنایا ہے اپنے نبی۔ وہ جو میرے نبی کا نام رکھوایا اللہ نے، محمد نام رکھنے کا تو رواج ہی نہیں تھا، عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے ڈالا اپنے پوترے دا نام محمد رکھ، جو نام کا معنی بنتا ہے نا میں تیرے پوتے کو ویسا ہی کر دوں گا۔ انہوں نے نام رکھا رجاء ان یحمد، اس امید پہ نام رکھا کہ لوگ میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی کیا ہے، جس کی تعریفیں کی جائیں۔ امام راغب نے مفردات میں لکھا
محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ. کیسے آپ کو سمجھاؤں گا؟ امام راغب کہتا ہے اللہ نے مختلف نبیوں کو خوبیوں سے نوازا. کسی کو کوئی خوبی دے دی، کسی کو دوسری خوبی دے دی، کسی کو تیسری خوبی دے دی. نہیں سمجھ آئی تو کسی کا تخت ہوا میں اڑنے لگا، کسی کے ہاتھ میں لوہا موم ہونے لگا، کسی کی لاٹھی سام بننے لگی. بولو تو صحیح یار. کوئی مادر زاد نابیناؤں کو بینا کرنے لگا، کوڑ کے مرض والوں کو درست کرنے لگا. اللہ نے نبیوں کو خوبیوں سے نوازا، لیکن جو خوبی ایک نبی کو دی وہ دوسرے کو نہیں دی، جو دوسرے کو دی وہ تیسرے کو نہیں دی، جو تیسرے کو دی وہ چوتھے کو نہیں دی. پھر اللہ نے یہ ساری خوبیاں اکٹھی کی اور محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ. محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے ساری خوبیاں اکٹھی کر جمع کر. بس 2-3 آیتوں کا سہارا لوں گا، اس کے بعد آپ کی جان چھوڑ دوں. لیکن ان آیتوں کا سہارا نہیں لوں گا جو بڑی معروف آیتیں ہیں، جو عام علماء بیان کرتے رہتے ہیں. میں ان آیتوں کی سہارا نہیں لوں گا. وہ عام آیتیں آپ سنتے رہتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. اس کے آگے جا کے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ تو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سارے خطیب، مقرر اس کو پڑھتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں رفعنا لکا. یہ جو علماء بیٹھے ہیں اور مجمع میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر اللہ کہتا رفعنا ذکرکا، مقصد تو پورا ہو گیا تھا. ہم نے بلند کیا تیرا ذکر، مقصد تو پورا ہو گیا تھا. لیکن اللہ نے یوں نہیں کہا، اللہ نے کہا رفعنا لکا. رفعنا لک، ہم نے بلند کیا تیرے لیے. اللہ یہ لکا کا لفظ نہ کہتے نا، اللہ کہتے رفعنا ذکرکا، معنی وہی تھا. لیکن لکا کے لفظ نے جو کیف پیدا کیا نا، جو مزہ پیدا کیا نا، جو لطف اس لکا کے لفظ میں ہے نا، خدا دی قسم مزہ ہی آ گیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہنا چاہتی ہیں میرے پیغمبر جب تو فرش پہ میری تعریفیں کرتا ہے تو کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا. کہو تو صحیح ہے، لا شریک لکا ان الحمد والنعمت لکا والملک. تو فرش پہ جب میری تعریفیں کرتا ہے تو کہتا ہے لا شریک لکا ان الحمد والنعمت لکا. میں عرش سے تیری تعریف کرنے لگا ہوں، میں بھی کہتا ہوں رفعنا لکا، رفعنا لکا ذکرکا، ہم نے بلند کیا تیرے لیے تیرے ذکر کو. یا لکا کا لفظ اللہ اس لیے لائے، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں پہلے بھی تو نبی آئے تھے، ہم نے کئیوں پہ کتابیں بھی اتاری، ان پہ معجزے بھی اتارے، انہیں عطا کیے معجزے، لیکن میرے پیغمبر اتنا مرتبہ ہم نے کسی کا بلند نہیں کیا، صرف تیرا بلند کیا ہے. رفعنا لکا. یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے میرے پیغمبر تیرا مرتبہ بلند ہو جائے تو میری خدائی میں فرق پڑ جائے گا، میری خدائی بڑھ جائے گی. نہ میرے پیغمبر رفعنا لکا، ہم نے اپنے لیے نہیں تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. پھر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا رفعنا،
ہم نے بلند کیا. اللہ تو ایک ہے. کہنا چاہیے تھا رفع تو میں نے بلند کیا. یہ کہنا چاہیے تھا نا. اللہ نے کہا رفعنا ہم نے بلند کیا. اس میں جو تنتنا ہے, دبدبہ ہے, ہیبت ہے, اللہ کہنا چاہتی ہیں میرے پیغمبر ساری کائنات کے انسان اور جنات اور فرشتے مل کر تیرے مرتبے کو بلند کرنا چاہتے, وہ مل کر اتنا بلند نہیں کر سکتے تھے جتنا میں اکیلے رب نے بلند کر دیا. تو یہ مشہور رہتے ہیں انا آتینا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. یہ تو سارے خطیب پڑھتے رہتے ہیں, علماء پڑھتے رہتے ہیں. میں ان آیتوں کی طرف نہیں جاؤں, میں بالکل ایسی آیتوں سے استدلال کروں گا جو عام خطیب ان آیتوں کو بطور دلیل عظمت مصطفیٰ پر پیش ہو نہیں. ماشاءاللہ. یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم. ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مومنوں کو ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. جب یہ آیت اتر رہی تھی میرے نبی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. کس طرح منہ کر کے؟ 17 مہینے ہو گئے تھے. اللہ نے دوسرے پارے کی ابتدا میں میرے نبی کو اطلاع دی کہ ہم اب آپ کا قبلہ تبدیل کریں. بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ. اگر اٹھانا ہی نہیں کیا نہ کچھ میری طرف دیکھیں گے انشاءاللہ نیند نہیں آئے. ایک باری پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے اطلاع دی بھی ہم قبلہ تو بدلنے والے ہیں, قبلہ بیت اللہ بننے والا ہے. جب بیت اللہ قبلہ بنائیں گے تو بے وقوف لوگ اعتراض کریں گے یہ کیسا نبی ہے جس کو اپنے قبلے کا پتہ نہیں. کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, کبھی بیت اللہ کی طرف. یہ لوگ کہیں گے. تو اب اشارہ تھا کہ قبلہ تو ان قریب تبدیل ہو. تو میرے نبی کا دل تھا. یہ میں عام مفسرین کا معنی کر رہا ہوں, مولانا حسین علی یہ معنی نہیں کرتے. یہ علماء کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں حضرت صاحب کا معنی کیوں نہیں کر رہا ہوں. وہ میں نہیں کر رہا ہوں. میں عام مفسرین جو معنی کرتے ہیں وہ معنی کر رہا ہوں. میرے آقا کی مرضی تھی کہ قبلہ بدلے. بیت اللہ میرے دادا کا قبلہ ہے, میرا قبلہ بھی بیت اللہ ہونا چاہیے. تو میرے نبی وحی کے انتظار میں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے. جبریل آئے, وحی لائے اور قبلہ میرا بیت اللہ ہو جائے. پھر آپ نگاہیں جھکا لیتے, پھر آپ اوپر نگاہیں اٹھاتے. وحی کے انتظار میں. یہ جو میرے نبی کا چہرہ اٹھانا تھا نا, رب نے قرآن میں میرے نبی کی اس ادا کا بھی تذکرہ کیا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. میرا سونا پیغمبر تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اسا ویکھدے پئے ہاں. ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. تو آنے دی لذت دی سمجھ نہیں. اس سچ کیڈی لذت ہے, کتنا مزہ ہے, کتنا سرور ہے, تو ہن اس دی سمجھ نہیں آئی. بات تو ویسے عجیب سی ہے لیکن چلو کر دیتا. عاشق ادائیں دکھائے نا, کوئی عاشق آدمی ادائیں دکھائے اور اس کا معشوق کہے تیریاں اداواں میں ویکھدا پیا,
تیریاں اداواں میں ویکھدا پیاں. اس سے کتنی لذت ہے. ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو, جب محبوب کہے کہ تیری ادا ہم دیکھ رہے ہیں, تیریاں اداواں میں ویکھدا پیاں, یہاں محبوب کون ہے؟ وہ میرے نبی کا محبوب بھی ہے, محب بھی ہے, محب بھی ہے, محبوب بھی ہے. میرے نبی چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتی ہیں, پھر نگاہیں جھکا لیتی ہیں, پھر اٹھاتی ہیں. اللہ کہتی ہیں میرا سونا پیغمبر میں تیریاں اداواں ویکھدا پیاں, تیریاں اداواں ہم دیکھ رہے ہیں. اے نرا دا مینا, نرا اتھے ہے قد نرا, یہاں صرف نرا نہیں ہے, یہاں کیا ہے؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء. قد کا معنی کون کرے گا؟ اس قد نے جو لذت پیدا کی ہے نا, عربی جاننے والے لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جڑا قد والا مزہ پیدا کرے, قد والا سرور پیدا کرے. اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں. پنجابی میں مانا کرتا ہوں, تھوڑی تھوڑی وہ لذت تے سرور اس معنی آ جائے گا. اللہ کیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء, میرا سونا پیغمبر ہو تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں, اساں ڈاڈھا ویکھدے پئے ہاں. اللہ نے قرآن میں میرے نبی کی اداؤں کے تذکرے کر دیے. چلو ایک آیت اور پیش کر دیتے. غزوہ تبوک ہوا نا, تو گرمیوں کا موسم تھا, کھجوریں ہمیشہ جولائی میں جا کے پکتی, تو مدینے کی کھجوریں پکی ہوئی تھی. سفر 700 کلومیٹر, کتنا؟ علاقہ ریتلا, سواریاں کوئی نہیں, 36 بندوں کے لیے ایک سواری, 35 پیدل چلتے ہیں, ایک سوار ہوتا, پھر اگلے کی باری آتی. سواریوں کا فقدان, پاؤں میں جوتیاں تک نہیں, پگڑیاں اتار کے پاؤں پہ لپیٹ لی, چھتریاں کوئی نہیں, ہاتھوں کے اشارے سے سورج سے بچ رہے. جدہ نمی فصل تیار ہوئے نا, پچھلی فصل ختم ہو گئی, اگلیاں کھجوراں آئیاں نہیں, پچھلیاں ختم ہو گئیاں. 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے ایک کھجور. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ جب کسی صحابی نے اپنے شاگرد کو بتایا نا کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور, تو شاگرد حیران ہوا, 24 گھنٹے میں ایک کھجور. تو صحابی نے کہا اس کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوا جب ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی اور ہم گٹھڑیاں پیس پیس کے کھایا کرتے, درختوں کے پتے ابال ابال کے پیتے تھے. ایک قرآن نے جڑا اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردا نا, انجے نہیں کردا, انجے نہیں کردا, ان کی قربانی کو دیکھ کے کرتے. ایثار اور قربانی. 26 دن خندق میں محاصرہ رہا تھا. کتنے دن؟ 26 دن. سردیوں کا موسم, خیموں میں بندنے. 26 دنوں کے بعد مشرکین بھاگ گئے, آندھی چلی, مسلمان آئے مدینے, صحابہ زور کی نماز پڑھی. میرے آقا نماز پڑھنے کے بعد حجرے میں گئے, حجرے میں جا کے میرے نبی نے ہتھیار اتارنے شروع کیے. جبریل آ گئے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں, اسی تے نہیں اتارے.
کہ کیا حکم ہے کہ وہ جو بنو قریظہ کے یہودی ہیں نا، انہوں نے معاہدے کی ہے خلاف ورزی، اور انہوں نے در پردہ مشرکین کی ہے مدد، انہوں نے تھوڑا جہا مزہ چکھانا۔ چلیے بنو قریظہ مدینے سے تقریباً 5-6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ چلیے بنو قریظہ، میرے نبی حجرے سے باہر تشریف لائے، میرے نبی نے صحابہ سے کہا چلو بھائی عصر دی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے۔ کتنے دن خندق میں محاصرہ رہا، کسی ایک صحابی بھی نہیں آکھا یا رسول اللہ کپڑے تے دھوا لے بھی تھوڑی جی کانڈ تے سدھی کر لے بھی ایک رات تے گھر گزار لے بھی ایک میری غسل تے کر لے بھی صبح ٹر جاواں گے۔ ایک صحابی بھی نہیں کہتا۔ 26 دنوں کے تھکے ماندے صحابہ میرے نبی کہتے ہیں چلو، وہ کہتے ہیں چلو۔ یہ جو قرآن میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے نا، ایسے نہیں کرتا۔ وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب، آج تو ہمارے معاشرے میں جو اٹھتا ہے وہ صحابہ پہ تنقید کرنے لگتا۔ ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے کہ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ابو بکر و عمر کا ایمان ثابت کرو، ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو۔ اور کئی ہمارے، میں ان کو کیا کہوں، میں کوئی سخت جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا، اخلاق سے گرو جملہ بھی نہیں کہنا چاہتا، کئی ہمارے لوگ اس سے مناظرہ کرنے، اس کے ساتھ گئے مناظرہ کرنے، اگو نہ انہوں نے کوئی گل آندی ہے نہ جاندی ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ تحقیق ہے، نہ حوالہ ہے، نہ دلیل ہے، نہ دماغ ہے، نہ ذہن ہے، نہ حافظ ہے۔ اپنے ویوز بڑھانے کے لیے نا وہ بھی مقابلہ، اللہ یاری کے مقابلے میں ہم آ گئے، میں بھی مناظرہ کرنا، پھر ویکھ دینے چھت والے پاسے، وہ کہتا ہے میرے والے پاسے ویکھو، اور یہ چھت کی طرف دیکھتی، تین کس ساکھیا تو مناظرہ کر؟ ابو بکر و عمر کے ایمان پہ مناظرے کا تجھے کس نے کہا ہے؟ ایک بندہ دن کے 12 بجے سورج سر پہ ہے اور وہ بندہ کہتا ہے میرے نال مناظرہ کرو میں سورج ہے، ثابت کرو کہ سورج ہے۔ ہوں ایک بندہ آ جائے ہاں بھائی میرے نال مناظرہ کر، میں ثابت کرنا کہ سورج ہے، اس سے بڑا پاگل کائنات میں کون ہے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، دن کے 12 بجے، دوپہر کے 12 بجے سورج کی اتنی روشنی نہیں ہوتی جتنی ابو بکر و عمر کے ایمان کی صداقت معلوم ہے۔ اس پہ مناظرہ کیا کرنا ہے؟ اور مناظرے کا کوئی موضوع ہوتا ہے؟ ہمارے لوگ نہ وہ عالم ہوتے ہیں، نہ وہ خطیب ہوتے ہیں، نہ وہ مصنف ہوتے ہیں، نہ ان کی تحقیق ہوتی ہے، نہ وہ گرامر جانتے ہیں۔ شروع ہو گیا اور سامنے ہو گیا ہاں جی ہم آئے جی ابو بکر کا، تو اپنا بوتھا دیکھ، میں آیا ہوں ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرنے، تو ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرے گا؟ اگر ابو بکر مومن نہیں نا تو پھر اس کائنات میں مومن ہے ہی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وہ ہمارے قیدآباد کا ایک شاعر ہے راز، اس کا ایک شعر ہے، شعر تو میں اتنے پڑھتا نہیں ہوں، اس شعر کا مفہوم یہ ہے اگر ابو بکر کی صداقت میں شک ہے نا تو پھر صداقت زمین پہ اتری نہیں، پھر صداقت کا وجود ہی کوئی۔ اگر ابو بکر صدیق نہیں، جو اٹھتا ہے صحابہ پہ تنقید کرنے لگتا ہے، جو اٹھتا ہے ان کی غلطیاں گنوانے لگ جاتا ہے، حضرت عثمان کی غلطیاں، عمر بن العاص کی غلطیاں، طلحہ و زبیر کی غلطیاں، حضرت معاویہ کی غلطیاں، ابو سفیان، حد نہیں ہو گئی یار؟ کن کی غلطیاں گنوا رہے ہو میاں؟ کن پہ تنقید کر رہے ہو؟
ان پہ تنقید کر رہے ہو جن کے فیصلے رب نے قرآن میں بہت پہلے کر دیے تھے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار. اللہ نے ان کے لیے جنت اور باغات تیار کر رکھے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے. یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہو, میرے فیصلے تو ابھی ہونے ہیں. یہ جتنے علماء اس طرف ہیں, جتنے علماء اس طرف ہیں, انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے. دیوبند کے علماء, بریلی کے علماء, اہل حدیث علماء, انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے تے تہاڈے بھی ہونے, مرن تو بعد ہونے. سب کے فیصلے مرنے کے بعد ہونے ہیں. رب راضی یا نہیں راضی, جنت یا نہیں جنت. پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے نا, ان کے فیصلے رب نے کر دیے ہیں. تو میاں اپنی نبیڑ تیرے نال کی بننی ہے. مرنے کے بعد تو نے کیسے حساب دینا اللہ کو, ان کو چھوڑ. وہ صحابی ہیں اور ان کے لیے رب نے رضا کے پروانے ان کے ہاتھوں میں تھما دیے. اس آسمان دنیا نے انبیاء کے بعد صحابہ جیسے لوگ کبھی نہیں تھے, کبھی نہیں, کبھی نہیں تھے. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, جذبات میں بھی نہیں کہنا چاہتا, آہستہ کہنا چاہتا ہوں. آہستہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جملے میں وزن بڑا ہے. میں آواز دا زور لا کے وزن پیدا کرنے دی کیڑی ضرورت ہے؟ جملے کا وزن بڑا ہے. صحابہ کی نگاہیں جب اٹھتی تھی نا تو سامنے آمنہ کے لال کا چہرہ ہوتا تھا, اور نبی پاک کی نگاہیں جب اٹھتی تھی نا سامنے صحابہ کا چہرہ ہوا کرتا تھا. میں ان آنکھوں کو سلام کروں جو اٹھتی تھیں تو نبی کے چہرے کو دیکھتی تھیں, یا میں ان چہروں کو سلام کروں جن پر محمد کی نگاہیں پڑا کرتی ہیں. صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دی, کبھی نہیں دی. اتھے اللہ دی قسم ہے کچھ لوگ نے وہ مدینے چو ہو آنا, انہوں دے پیر زمین تے نہیں لگتے. مدینے سے ہو آئیں, وہ کہتے ساری قسمت ویکھ, اساں انہاں گلیاں نو ویکھ کے آئے ہیں جہاں آمنہ کے لال چلا کرتے تھے. ہم اوت کی پہاڑی دیکھی ہے, ہم نے خندق دیکھی ہے, ہم نے قبلتین, ہم مسجد قباء میں گئے, مسجد نبوی میں گئے. ساری قسمت ویکھو, روزے دیاں جالیاں ویکھ کے آئے ہیں. تو روزے دیاں جالیاں ویکھ لے میں, مدینے دیاں گلیاں ویکھ لے میں, تیرا سر آسمان تے جا لگے. ان لوگوں پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے, میرے نبی کے گلے ملا کرتے تھے, سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے, اور ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے. ان پہ تنقیدیں کرتا پھر. سنو نوجوانوں, سنو, جو بندہ صحابہ پہ تنقید کرتا ہے نا وہ میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے. وہ اس بات کا قائل ہے کہ نبی پاک نے اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت نہیں کی تھی. کیوں بھائی؟ میرے نبی نے صحابہ کی یہی تربیت کی تھی. بے ممبر تے بہ کے حضرت علی نو گالاں کڈیاں کرو, تمہیں شرم نہیں آتی یہ روایتیں سناتے ہوئے؟
اور سب کا میں نہ گالی کرتے ہو. سب کا میں نہ گالی کہاں ہوتا ہے؟ یہ تربیت ہے میرے نبی کی کہ جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں نکالو، اور گالیاں بھی حضرت علی جیسی شخصیت کو، جو اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کا ایک وصف، ایک صفت، ایک خوبی، ایک عظمت حضرت علی کی ایسی ہے جو حضرت ابو بکر کی بھی نہیں، حضرت عمر کی بھی نہیں، حضرت عثمان کی بھی نہیں، حضرت معاویہ کی بھی نہیں، کسی صحابی کی وہ عظمت نہیں ہے جو حضرت علی کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. وہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں، وہ تو بہت اونچے لوگ ہیں، وہ بچوں میں پہلا مومن ہے. وہ ہجرت والی رات میرے نبی کے بستر پہ سویا ہے، وہ بدر احد کا غازی ہے، وہ خندق کا ہیرو ہے، وہ یمن کا قاضی ہے، وہ میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے اور میرے نبی کا پیارا داماد بھی. عام آدمی کو گالی دینا فسق ہے. علماء کرام انہوں سمجھ نہیں آنی تو تمہیں بڑی جلدی سمجھ آ جائے. عام آدمی کو گالی دینا فسق ہے، فسق، فسوق ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا عام آدمی کو، عام مومن کو چہ جائے کہ حضرت علی، استدلال بندیالوی کرنے لگا ہے. علماء اگر استدلال سے مطمئن ہو تو کہے بندیالوی اچھا استدلال کر گیا ہے. تم کہتے ہو ممبر پہ گالیاں دیا کرتے تھے حضرت علی کو. گالی دینا تو فسق ہے، فسوق ہے، اور قرآن کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں قرآن کو مانوں کہ تیری روایتوں کو مانوں؟ قرآن تو کہتا ہے میں نے اپنے نبی کے یاروں سے کفر کو بھی دور کر دیا، فسق و فجور کو بھی دور کر دیا، نافرمانیوں کو بھی دور کر دیا. اولئک ھم الراشدون، وہ سارے کے سارے راشد ہیں. جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے نا، وہ در اصل میرے نبی کی تربیت پہ تنقید کرتا ہے کہ تربیت صحیح نہیں کی. میرے استادوں نے میری تربیت کی، میرے باپ نے میری تربیت کی، میری ماں نے میری تربیت کی. گالیاں تو ہم بھی نہیں نکالتے. چہ جائے کہ میرے نبی کا صحابی اور ممبر پہ گالیاں نکالے. وہ گالیاں نکالتے تھے، لوگ سنتے تھے. واہ، وہ سننے والے کون تھے؟ وہ کون تھے؟ صحابہ، یا وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، آپ میں نمازی بھی ہیں، بے نماز بھی ہوں گے. چہرے پہ سنت رسول ہے، کچھ کے چہرے پہ سنت رسول نہیں. دل تے ہاتھ رکھ کے دسو، اگر آپ کی مسجد کا خطیب حضرت علی کو گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے، حضرت علی کے بارے میں توہین آمیز جملہ استعمال کرے، سنو گے؟ اس کے پیچھے نماز پڑھو گے یا اسے ممبر سے نیچے اتارو گے؟ اتار کے باہر نکال دو گے؟ کرو گے؟ یہ مطلب ہے کہ صحابہ دا ایمان تہاڈے ورگا بھی نہیں سی. یہی ثابت کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی کے متعلق گستاخانہ جملہ نہیں سن سکتا. اس وقت کون تھے؟ صحابہ. یہ تنقید ہے میرے نبی کی تربیت پر. صحابہ جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے. میرے نبی نے تربیت کی. مجھے بڑا لطف آتا ہے. شاید کچھ لوگ کہیں کہ ہر جگہ پہ یہ اسی کو بیان کرتا رہتا ہے. نہیں، مجھے اس کے بیان کرنے میں لطف بڑا آتا ہے. اللہ نے بھی تو سورۃ رحمان میں بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو ہر دفعہ رنگ الگ ہے، ہر دفعہ کی لذت الگ. شیخ سعدی نے کہا تھا گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلا ویزے تو مستم،
بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من نثر کرد مگر نہ من ہما خاکم کے ہستم. ہوں علماء بھی سبحان اللہ نہیں آخی میں کدے جاؤں. میرے والد صاحب نے مجھے 2 سال پڑھائی تھی فارسی، 2 سال لگاتار. فارسی تو سمجھ نہیں ہے، میں ترجمہ کرنا. شیخ سعدی نے پتہ نہیں یہ بات کیوں کہی، میں اپنے مقصد کے لیے کر رہا ہوں. تے خدا دا نا جے بھینس کے آگے بین بجانا نہ ہو جائے، سمجھ جانا میں بندیالوی یہ کیوں پڑھے. شیخ سعدی کہتا ہے خوشبودار مٹی ایک دن میرے ہاتھ میں آئی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے مٹی سے کہا تو عنبر ہے یا تو کستوری ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل خوش ہو رہا ہے؟ تو جواب میں مٹی نے کہا من گلے ناچیز بودم، میں تو ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. بولا تو صحیح یار، بولا تو صحیح یار. میں نے تو بڑی بات، جس مقصد کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا ہے یہی شعر ہے نا. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشی در من نثر کر، وہ جو میرا دوست تھا نا پھول اس کی صحبت نے مجھ میں اثر کیا. مٹی پھول کی خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی. بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھول کی صحبت مل جائے تو وہ خوشبودار ہو جاتی ہے جن لوگوں کو میرے نبی کی صحبت نصیب ہوئی تھی. مندو جی میں ذرا وقت ویکھ لوں. چلو وقت تو ہے اب. تو میں کیا بیان کر رہا تھا؟ غزوہ تبوک، مشکل گھڑیاں، دور کا سفر، سواریوں کا فقدان، فصلیں پکی ہوئی تے مدینے دا ساری معیشت کھجور پر. اللہ اکبر، اس کو چھوڑ کے جانا پیچھے کون اتارے گا؟ گندم پکی ہوگی نا، گندم جٹا دن بے ماں مر جائے نا تے اگلے کمرے چ رکھ دیو. پہلے گندم چاؤ پھر ماں نو دفنا ماں. معیشت ہے نا، سارے سال کا گزارا ہے. جٹ اس وقت کہتے ہیں ہوں تو سونے دی کڑی بھی نہیں چاہیے. فصل پکی ہوئی ہو ہوں تو سونے دی کڑی بھی. کھجور کی فصل پکی ہوئی، پچھلی فصل ختم. یہ تو ان سمجھ نہیں آئی تو تنخواہ دار طبقے کو پوچھو. 26-27 تاریخ نو انہاں دی کی حالت ہوندی، اگلی تنخواہ ملی نہیں، پچھلی اگلی فصل تیار نہیں ہوئی، پچھلی ختم ہو گئی. چلے جائیں گے تو اتارے گا کون؟ مشکل کی گھڑیاں، ریتلا علاقہ، 700 کلومیٹر کا سفر. منافق لوگ ایسی جنگوں میں شامل نہیں ہوتے تھے. جہاں دقت ہو، مشقت ہو، تکلیف ہو، وہ وہاں شامل ہوتے تھے جہاں مشقت کم ہو. مال غنیمت ملنے کی یہ رومیوں سے مقابلہ ہے، پیشہ ور فوج ان سے مقابلہ. منافق اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے میرے آقا کے پاس آتے، مختلف بہانے عذر پیش کرتے، چھٹیاں لیتے. سن نہ لے جاؤ. کوئی کہتا میری بیوی بڑی بیمار ہے جی، میرے تو سوا کرنے والا کوئی نہیں تے میں رخصت چاہیے دی. آپ نے کہا چل ٹھیک ہے تو نہ. دوسرا آ گیا، اس نے کہا جی میری ماں بڑی بیمار ہے تے میرے سوا کرنے والا کوئی نہیں.
آپ نے فرمایا چل تم ہی نہ. تیسرا آ گیا, اس نے کہا میں آپ بیمار ہوں تے میں نہیں جا سکتا, کوئی بہانہ, یہ بہانہ وہ بہانہ. میرے نبی ان کو رخصت دے رہے ہیں, ٹھیک ہے تم ہی نہ, تم ہی نہ. اب اللہ اپنے نبی سے پوچھنا چاہتا ہے آپ نے چھٹی کیوں دی؟ اگر آپ چھٹی نہ دیتے نا, جانا انا پھر بھی کوئی نہیں سی, انہوں نے جانا نہیں تھا, لیکن اب انہیں مل گیا ہے بہانہ کہ ہم تو چھٹی لے کے آئے ہیں, تو آپ نے ان کو چھٹی کیوں دی؟ تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے تھا؟ انداز یہ ہونا چاہیے تھا لما اذنت لہم, آپ نے ان کو رخصت کیوں دی؟ عف اللہ عنکا, اللہ نے آپ کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہ ہے طریقہ پوچھنے کا. پہلے اللہ پوچھتے بھائی چھٹی کیوں دی, رخصت کیوں دی, بعد میں اللہ کہتے چلو میں نے آپ کو معاف کر. اب خدا کے لیے آپ نے میرے لہجے کو بھی دیکھنا ہے, میرے اشارے کو بھی دیکھنا ہے, میرے لہجے کو بھی دیکھنا ہے, پھر لطف آئے گا آپ کو, اور آپ کو پتہ چلے گا رب کو میرے نبی سے پیار کتنا ہے, محبت کتنی ہے, عقیدت کتنی ہے, تعلق کتنا ہے, آپ کو پتہ چلے گا. اللہ پوچھتے ہیں کس طرح؟ اللہ کہتے ہیں عف اللہ عنکا, عف اللہ عنکا لما اذنت لہم, معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے, ہن اتنا تدسو نا بھئی چھٹی کیوں دیتی نے. معاف تو میں نے آپ کو, معافی کا اعلان پہلے کر دیا, حالانکہ پوچھنا چاہیے تھا آپ نے چھٹی کیوں دی, چلو معاف کر دیا. لیکن وہ جو تعلق ہے اللہ کا میرے نبی سے, وہ جو محبت ہے, پیار ہے, دوستی ہے, اس کا تقاضا آپ دیکھیے. اللہ کہتے ہیں عف اللہ عنکا, معاف تو میں نے آپ کو پہلے کر دیا ہے, لما اذنت لہم, ہن اتنا تدسو نا بھی چھٹی کیوں دیتی نے. تو قرآن جگہ جگہ, یہ پورا قرآن, ہما قرآن در شان محمد, جامی نے کہا تھا, جامی نے کہا تھا ہما قرآن در شان محمد. یہ سارا قرآن میرے نبی کی شان میں ہی, میرے نبی کے مقام کو ہی بیان کر رہا ہے. کسی جگہ پہ میرے نبی کے مقام کو بیان کر رہا ہے, کسی جگہ پہ میرے نبی کے پیغام کو بیان کر رہا ہے. کسی جگہ پہ مقام کو بیان کرتا ہے, کسی جگہ پہ میرے نبی کے پیغام کو بیان کرتا ہے. میرے نبی کا جو پیغام تھا نا, 114 صورتیں ہیں قرآن میں. کتنی؟ 114 صورتیں ہیں قرآن میں. علماء کرام میری بات کو غور سے سنیے گا, 114 صورتوں میں سے 80 صورتیں اللہ نے وقف کر دی پیغام محبت کے لیے. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, لا الہ. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, اعبدوا ربکم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس. ساری کائنات اور لوگوں کا الہ ہے تو وہ کون ہے؟ 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, اس کائنات میں معبود ہے تو صرف اللہ, کائنات کا الہ ہے تو صرف اللہ, عبادت کے لائق ہے تو بولو تو صحیح یار. توحید اساں بیان نہ کری اساں روٹی ہضم نہیں ہوندی تے تقریر وچ برکت بھی نہیں ہوندی جب تک اللہ کی توحید نہ ہو. 80 صورتوں میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے, عالم الغیب ہے تو صرف اللہ, مختار کل ہے تو صرف اللہ, متصرف الامور ہے تو صرف اللہ, مدبر ہے تو صرف اللہ,
نفع نقصان کا مالک ہے تو صرف اللہ، حاجتیں پوری کرنے والا ہے تو صرف اللہ، سجدے کے لائق ہے تو صرف اللہ، نظر و نیاز کے لائق ہے تو صرف اللہ، شفائیں دینے والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، لجے پالنے والا، مشکلیں حل کرنے والا، اس کائنات کا دستگیر صرف اللہ، اس کائنات کا غوث اعظم صرف اللہ، اس کائنات کا داتا صرف اللہ، اس کائنات میں گنج بخش صرف اللہ۔ حضرت علی حجویری نے کشف المحجوب میں لکھا، لوگ تجھے گنج بخش کہتے ہیں اور میں کہتا ہوں گنج بخش بھی رب ہے اور رنج بخش بھی رب، دکھ دینے والا بھی وہی ہے تو پھر سکھ دینے والا بھی وہی ہے۔ 80 صورتیں اللہ نے اس مسئلے کے لیے وقف کی۔ شاید منڈی بہودین میں پہلے میں نے یہ بات کہی ہو، کبھی بہت مدت پہلے کہی ہوگی، آپ کو یاد بھی نہیں ہوگی۔ 80 صورتوں میں اللہ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا، یہ میرے نبی کا پیغام ہے۔ اور مولانا حسین علی بولے خدا دی قسمیں جس طرح قرآن مولانا حسین علی نے سمجھا ہے اس کا جواب ہی کوئی نہیں۔ مولانا حسین علی کا ایک مرید تھا جٹ ان پڑھ، 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب چھوڑ کے مولانا حسین علی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، پھر ساری زندگی مولانا حسین علی کی خدمت میں گزاری، پڑھ نہیں سکا، خادم تھا، ہل چلاتا، گندم بوریوں میں بند کرتا، ڈھو کے لاتا، طلبا کی خدمت کرتا۔ حضرت صاحب نے اس کا نام رکھا تھا عبداللہ۔ 95 سال کی عمر میں میری اس سے ملاقات ہے، میری اس سے ملاقات، اس نے مجھے یہ بات بتائی، میرے کسی استاد نے نہیں بتائی، میرے تفسیر کے کسی استاد نے مجھے یہ بات نہیں بتائی، یہ مجھے اس جٹ مرید نے بتائی جو مولانا حسین علی کا جٹ مرید تھا۔ میں سنانے لگا ہوں، پنجابی میں کہتے تھے، میں بھی پنجابی میں کہوں گا لیکن آپ نے اس کی لذت لینی۔ انجے فقیراں اور نہ سنو، تھوڑے جے چہرے تے بشاشت لے آ کے ماحول ذرا خوشگوار کر کے لذت لے، لذت۔ انشاءاللہ 7 دن تک آپ کو توحید کی لذت آتی رہے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ وہ ایک جملہ سن کے آپ کو لذت آتی رہے گی۔ شیخ عبداللہ کہتا ہے میں حضرت صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مجھے مولانا حسین نے کہا شیخ عبداللہ تین میں ایک گل دساں، میں نے کہا دسو۔ مولانا حسین نے فرمایا شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ، اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نہ مکیندا توحید تے ہی۔ جب اس سورت کو جب اس سورت کو اللہ ختم کرنے پہ آتے ہیں، ختم کس مسئلے پہ آتے ہیں؟ علماء کرام لوگوں تو شاید سمجھ نہ آوے، تو ان سمجھ آ جائے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، سورت ہجر کو ختم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ۔ سورت ہود کو ختم کیا، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کو ختم۔ سورت کاف کو ختم کیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ شیخ عبداللہ اللہ قرآن دیاں سورتاں دے وچ جو کچھ بھی بیان کریندا راوی نہ مکیندا توحید تے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔